قرآن مجید میں دو قسم کی ولایت کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو ہے خیر والی ولایت، جن کو قرآن مجید نے کہا کہ اولیاء خیر، اور دوسری ولایت ہے اولیاء شر من دون اللہ۔ اب جو داتا علی حجویری نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پر چل کے دکھائے تو یہ ولایت کی گارنٹی نہیں ہے، درست فرمایا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ درست کیوں ہے یہ؟ کہ یہ وہ کام ہیں جو روحانیت کے علاوہ جادو سے اور شیطانی طاقت سے بھی کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس کو کسوٹی نہیں کہا جا سکتا، اس سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح اب انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے، لیکن جب بہت شدید علیل ہو جائے، بیمار ہو جائے، بیڈ ریڈن ہو جائے، ہوش میں نہ ہو، تو پھر اس کو انجیکشنز دیے جاتے ہیں طاقت کے، ان سے بھی اس کی زندگی برقرار رہتی ہے۔ لیکن عام طور پر تو نہیں ہوتا یہ۔ اگر آپ بالکل ہٹے کٹے ہیں، آپ کہیں کہ یار 3 وقت کا کھانا ہٹاؤ، مجھے وہی والے انجیکشن لگاؤ جب ہاسپٹل میں لگاتے تھے، تو کام تو نہیں چلے گا نا۔ تو اس سے بھی بچایا جا سکتا ہے انسان کو، 2 ہفتے 3 ہفتے انجیکشن پر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اصل کام تو کھانے پینے سے ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو بات اجاگر کرنے کی کوشش کی داتا علی حجویری نے، غوث پاک سے تو بلا وجہ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ جو قول ہے یہ غوث اعظم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے، داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو اور پانی پر چل رہا ہو تو یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کے پیچھے جو اصل جو نقطہ ہے وہ نقطہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں 2 قسم کی ولایت کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو ہے خیر والی ولایت، جن کو قرآن مجید نے کہا کہ اولیاء خیر، اور دوسری ولایت ہے اولیاء شر من دون اللہ۔ تو اولیاء خیر جو ہیں ان کی ولایت آتی ہے مولا علی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سینہ بسینہ نورانی فیض، ان لطیفوں کو منور کرنے والا، نفس کو پاک کرنے والا۔ اور دوسری ولایت ہے ولایت شر، بالکل پیرلل۔ جس طرح اس روحانیت میں لطائف کو نور کی طاقت پہنچا کر ان کو جوان اور بیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء شر جو ہیں وہ شیطانی طاقت سے اپنے لطائف کو مضبوط کرتے ہیں، شیطانی طاقت سے، نار سے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، اور کچھ نہ کریں، آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں ایسے ہی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو شکایت ہے کہ آپ کو خواب نہیں آتے تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، آپ آگ جلا کے اور اس کے سامنے بیٹھے رہیں، اور آگ کی جو لو ہے، جو گرمائش ہے، سانس کے ذریعے اپنے اندر لیں۔ 1 ہفتہ یہ کام کریں، اس کے بعد دیکھیں 5 منٹ کے لیے آپ کا آنکھ لگی اور نفس نکل جائے گا، کیونکہ اس گرمائش کی وجہ سے، اس نار کی وجہ سے نفس طاقتور ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیں آپ، یہ آپ کا نفس جو ہے بڑا طاقتور ہو جائے گا، طاقتور بھی ہو جائے گا، آپ کے جسم کے اندر بھی چستی آئے گی، اور پھر نئے نئے تقاضے کرے گا۔ جیسے کہ اگر ابھی آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو آپ سوچتے چلو بس یہ ٹھیک ہے، گاڑی چل رہی ہے ابھی، لیکن وہ 1 ہفتہ آپ نے جو آگ کے سامنے سیکا نا اپنے آپ کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نفس میں طاقت آ جائے گی، نفس کہے گا فلاں کے پاس ایسی گاڑی تھی، تو بھی لے۔ یہ چینجز آئیں گی آپ کے اندر، کیونکہ نفس جو ہے طاقتور ہو جائے گا۔ تو اب 2 طرح کے ولی ہو گئے، ایک ولی اللہ اور ایک ولی من دون اللہ، ایک اللہ کے دوست اور ایک اللہ سے دور کرنے والے دوست۔ اچھا، اور پھر کیا کہا؟ اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں، وَيَسْبَحُونَ، ان کا یہ خیال ہوتا ہے، یہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کیا؟ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہی ہدایت پر ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اچھا، یہ چیز آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہوگی۔ اچھا، آپ تو صرف اتنا سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ایک آدمی ولی تو ہے نہیں، اس نے ایسے ہی دعویٰ کر دیا، داڑھی بڑی رکھ لی، تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، اور دیکھا کہ بھئی اس میں کمائی بڑی اچھی ہے، نذرانے چندے آ جاتے ہیں،
مریدنیاں آ جاتی ہیں تو اس لیے وہ جھوٹی ولایت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا. آپ صرف اتنا جانتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ یوں ہے. یہ تو وہ ہیں وے فیئرز جو راستے کے ٹٹو ہیں. جو اصل شیطان ہے اس کے اندر باقاعدہ ولایت بٹتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ابلیس فیض دیتا ہے لوگوں کو. دو طریقے سے فیض دیتا ہے وہ، یا تو خواب میں آ کے. اچھا پہلے یہ کر لیتے ہیں بات کہ خواب میں آ کے کیا ہوتا ہے. خواب میں آ کے فیض دے گا. اچھا مجھے بتاؤ کہ جب وہ دھوکہ دینے والا ہے شیطان، تو خواب میں جب وہ آئے گا فیض دینے کے لیے آپ کو، تو وہ یہ کہے گا کہ میں شیطان ہوں اور فیض دینے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں داتا ہوں فیض دینے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں خواجہ ہوں اور فیض دینے آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں غوث ہوں اور فیض دینے آیا ہوں، میں بابا فرید ہوں اور فیض دینے آیا ہوں. آپ کے پاس کیا پہچان ہے؟ آپ تو کہیں گے میرے پاس بابا فرید کی حاضری ہوئی ہے، آپ تو کہیں گے داتا علی حجویری کی حاضری ہوئی ہے، غوث پاک کی حاضری ہوئی ہے، خواجہ غریب النواز کی حاضری ہوئی ہے، نظام الدین اولیاء کی حاضری ہوئی ہے. آپ کو تو روحانیت کا کچھ پتہ نہیں. فیض وہ دے گا، نار داخل کرے گا، اس سے آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کے لطیفوں میں طاقت آئے گی، اور اس طاقت کے ذریعے پھر وہ داتا اور خواجہ بن کے آپ کو کہے گا. اب لوگوں کو کہے کہ آؤ مجھ سے دم کراؤ، لوگوں کو کہو آؤ میرے پاؤں دابو. پھر جب تو لوگوں کو دم کرے گا، سر کا درد اسی وقت ٹھیک، کینسر اسی وقت ٹھیک، نوکری نہیں ہے میری بابا جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، صبح نوکری لگ جائے گی. آپ کے پاس کیا کسوٹی ہے؟ آپ تو یہی سمجھیں گے بہت بڑا ولی اللہ ہے یہ دیکھو کرامت اس کی. کل بالکل میں بیڈ سے ہل نہیں سکتا تھا، آج انہوں نے دم کیا تو میں چل رہا ہوں، میرے کاروبار میں برکت ہو گئی. آپ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی کرامتیں ہیں. پھر وہ اگر ہوا میں اڑ کے دکھا دے، آپ تو یہی سمجھیں گے ارے دیکھو یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے. پانی پر چل کے دکھا دے تو آپ تو یہی سمجھیں گے کہ ارے واہ کیا بات ہے یار. ہم نے دیکھا تھا ایک آدمی کو ذکر قلب کی باتیں تو کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ہوتا ہے فخر، لوگ اس کو ولی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو کبھی ہوا میں نہیں اڑا. اس نے تو کتنی بھوکیں ماری، ہماری نوکری واپس نہیں آئی. وہ تو بس یہی کہتا ہے کہ دلوں میں اللہ اللہ بساؤ، اللہ اللہ بساؤ. فیض تو یہاں ہے. یہ دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ دیکھو پانی کے اوپر چل رہا ہے، دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر چل رہا ہے. تو انسان جو عام انسان ہے اس کے پاس تو کوئی کسوٹی نہیں ہے. انسان تو لالچ کا مارا ہے، انسان تو بھوکا ہے. انسان 99% لوگ ولیوں کے، فقیروں کے، درویشوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ حاصل کریں، اس لیے جاتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں، ان کے مقدر سنور جائیں، ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے، ان کے کاروبار چمک جائیں، اس لیے جاتے ہیں. جن لوگوں کو اپنے من کی مراد مل رہی ہے، نوکری کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، مالی مدد کی صورت میں، وہ تو اس کو ولی مانیں گے. لہذا اس موقع پر کہ اولیاء خیر اور اولیاء شر میں امتیاز کیا جا سکے، داتا علی حجویری نے کہا کہ یہ دیکھنا کہ کوئی سنت شریعت کا کوئی رکن رہ تو نہیں گیا ہے اس سے. اب یہ بات جو ہے پوری بیان نہیں کرتے جو داتا علی حجویری نے کہی. اگر کوئی شریعت کا رکن نہیں رہا تو پھر اس کے ولی ہونے میں کیا شک ہے. لیکن شریعت دو طرح کی ہے. تم نے تو ظاہری شریعت دیکھا نا، وہ باطنی شریعت کدھر دیکھی تو نے کہ اس کا نفس بھی پاک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نفس پاک اسی کا ہوگا جس کو اللہ ولایت کے لیے چنے گا. اس لیے کہا کہ فقیر کا بے شرح ہونا بھلے ہوا میں اڑے شیطان سمجھو، کیونکہ باشرح فقیر وہ ہوگا جس کا ظاہر بھی درست اور جس کا نفس بھی پاک. یہ ہے پوری بات، تاکہ اولیاء شر اور اولیاء خیر میں امتیاز کر سکو. دیکھو قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی آل، آپ کی اہل بیت کی تمام ظاہری باطنی جو رجس تھا اس کو دھو ڈالا ہے. تو اگر کوئی مادر ذات پاک پیدا ہوا ہے تو سوائے آل رسول کے کوئی نہیں ہے. جن کے نفس پاک رہے، جن کا باطن پاک رہا، جن کو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ صرف آل محمد ہے اور کوئی نہیں ہے. باقی امت کے لیے
ضروری ہے کہ ولایت کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے اندر کو، اپنے نفس کو پاک کرے۔ ایسا کوئی ولی نہیں آیا دنیا میں کہ جس کا نفس پیدائشی طور پر پاک ہو۔ پیدائشی طور پر پاک صرف آل رسول ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ باقی اگر کوئی ولایت پر فائز بھی ہوا، فقر میں آیا، بڑا فقیر بھی بنا، تو اس کو تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے۔ اور جو بغیر تزکیہ نفس کے ایمان کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، تو وہ مردود ہے۔ ولایت تو دور کی بات ہے، مومن نہیں بن سکتا بغیر نفس کو پاک کیے۔ اور آپ دیکھو نا آل رسول کو، ذرا غور کریں، ان کے وجود کا تو ہر گوشہ پاک صاف ہونا ہی تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ آپ کے نواسوں کے نفس ناپاک ہوں اور حضور نماز کی حالت میں ہوں اور وہ بچے آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوں؟ پھر تو نماز ٹوٹ جاتی۔ تو آل رسول کا، ائمہ کرام کا، ان کا تو ہر حال میں اندر باہر پاک ہی پاک تھا۔ یہ تو سراپا نور تھے، ان میں انسانوں والی بات کون سی تھی؟ تو سراپا نور تھے یہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، عباس علمدار ہوں، یہ تو وہ مقدس برگزیدہ قدسی نفوس ہیں جن کا اندر باہر، جن کا خون، جن کا نفس، جن کا جسم، جن کے وجود کا ہر حصہ پاک اور صاف تھا۔ باقی امت کے لیے لازم ہے، غیر آل رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، پھر آگے کی منزل اسے ملے گی۔ اور نفس پاک نہ ہوگا تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا طہارت کی طرف۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اس بندے کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کبھی بھی اس کو اس طرف نہیں آنے دیتا۔ اب وہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ کیا عمل ہے؟ سرکار نے اس کی ایک دفعہ تشریح فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں جب، اور ان کے نفس ناپاک ہوتے ہیں، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، نفس ناپاک ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی بڑا شہوت زدہ انسان تھا، کوئی بہت ہی بڑا متکبر تھا، تو جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کو اجازت بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی قبروں سے ان کے نفوس کو نکال لیتا ہے۔ ان کے نفوس کو نکال کے شیطان ان نفوس پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ پھر جب شیطان ان کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، پھر ان کو بھیجتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچا کے واپس چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر شیطان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے ناراض ہو گیا ہوں، اب وہ جو مخلوق تو نے تیار کی ہے، وہ ایک لطیفہ نفس مردہ آدمی کا اس کے اندر داخل زبردستی کر دے، اور وہ اس کے لطائف کو جکڑ لیتا ہے، اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ عمل ہم نے دو جگہ دیکھا۔ ایک تو ہندوستان میں اگوری بابا ہوتے ہیں، وہ شمشان گھاٹ سے اندر جا کے جب چتا کو آگ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کے نفوس کو قابو میں کر لیتے ہیں، پھر جا کے اس نفس کو جو ہے طاقتور بناتے ہیں۔ وہ ننگے گھومتے ہیں جنگلوں میں، ادھر بیابان میں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جا کے، شمشان گھاٹ جا کے، جیسے کوئی تازہ بندہ مرا ہے، اس کو نفس کو قابو میں کر لیتے۔ اسی کو وہ جادو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ایک مخلوق بنائی، اس مخلوق کو طاقت پہنچائی، اس کے اوپر عملیات پڑے، قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اس مخلوق کے اوپر، اور پھر جب وہ طاقتور ہو گئی تو پھر اس مخلوق کو، وہ جو نفس ہوتا ہے، اس کو بھیجتے ہیں، پھر اس کے اندر اپنی حیت چینج کرنے کی تاب آ جاتی ہے۔ کسی کے سامنے بکرے کی صورت میں جائے گا، وہ کتے کی صورت میں جائے گا، کسی کے سامنے سور کی صورت میں جائے گا۔ جتنی زیادہ اس میں نیگیٹیوٹی ہوگی، جتنی زیادہ اس میں نار ہوگی، وہ مخلوق جائے گی فلاں بندے کو تباہ کر کے آ جائے گی۔ اب عام بندے کیا کرے گا؟ تو یہ تعلق کہلاتا ہے اولیاء شر کا۔ اور ایک ہیں اولیاء خیر۔ اولیاء شر اپنے لطائف کو نار سے طاقتور بناتے ہیں، اور اولیاء خیر اپنے لطائف کو نور سے طاقتور بناتے ہیں۔ اب اولیاء خیر میں نفس کو پاک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ایجنٹ ہے نا، اولیاء شر کا۔ تیرے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں اس نے۔ وہ کیا؟ اگر تو اولیاء خیر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تجھے اس نفس کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اولیاء شر کا مقام ہے۔ تیرا مقام دل ہے، اس کو پاک کر کے جلدی سے دل کی طرف جا، اس کو پاک کر اور جلدی سے دل کی طرف جا۔ جو باقی لطیفے ہیں نا 5، وہ تو ان کا کوئی زیادہ کام نہیں ہے، اوپنر دونوں یہی ہیں، یہ رضوان اور بابر یہی جتوا دیتے ہیں۔ ہاں،
مینارہ نور میں سرکار نے فرمایا نفس اور قلب کے بارے میں کہ جس نے نفس کو طاقتور کر لیا پھر سارے لطائف اس کے انڈر آ جاتے. پھر لکھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اگر قلب طاقتور ہو گیا تو سارے لطائف قلب کے ماتحت آ جاتے ہیں. اولیاء خیر سب سے پہلے نفس کو پاک کرتے ہیں، پھر قلب کی طرف جاتے ہیں کہ اب اس کو مضبوط کرو، یہ ہے ہمارا مقام. اور جو اولیاء شر ہوتے ہیں وہ اس نفس کو اور زیادہ طاقتور بناتے ہیں. پھر جب سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا وہ، پھر سارے لطائف اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں. ماتحت ہونے سے کیا مراد ہے؟ پھر وہ ان کو لقمہ نار دیتا ہے. قلب بھی لے لیتے، سارے لطیفے لے لیتے ہیں، سارے لطیفے نار لے لیتے ہیں. پھر جب سارے لطیفے نار لے لیتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں بھی اندر سے نکلتی ہیں، ان کے بھی جسے نکلتے ہیں، وہ بھی تم کو جو اولیاء شر والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جسے بھی نظر آتے ہیں لوگوں کو. کبھی ادھر کھڑے ہوں گے، کبھی ادھر کھڑے ہوں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے. تم دل میں کیا سوچ رہے ہو بتا دیں گے. 93 میں کیا ہوا، سرکار انگلینڈ کے دورے پہ تھے تو یہاں کسی نے کہا کہ سرکار یہاں لندن میں وہ موم کے مجسمے ہوتے ہیں، ویکس کے بنے ہوئے مجسمے، تو اس کو یہاں کہتے ہیں میڈم ٹساؤڈ ہال. تو کسی نے سرکار کو کہا کہ میں آپ کو وہاں لے کے، سرکار نے فرمایا دل رکھنے کے لیے چلو چلتے. غفور بھائی بھی ساتھ تھے، انوار بھائی بھی ساتھ تھے، ندیم بھی، ظاہر ہے میں بھی تھا. تو گاڑی واڑی کہیں لگا کے اور اب ہم فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں میڈم ٹساؤڈ ہال جانے کے لیے. تو سرکار کے ساتھ مجھے یاد ہے میں بھی چل رہا تھا، غفور بھائی بھی تھے، ندیم بھی تھا، میں برابر میں سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو سرکار نے مجھے کہا کہ دیکھو 10 قدم پیچھے یہ ایک بابا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ اس کے پاس جو ہے شیطانی ولایت ہے اور یہ مجھے چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سرکار مجھے کہہ رہے تو میں نے کہا سرکار آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی طرف سے آگ آئی اور ہمارے سامنے سے زیوں کر کے گزری. تو پھر جو ہے نا ہم کو پتا چلا کہ کوئی پیچھے ہمیں چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سرکار کے تو بیچ میں جو ہے نا وہ ہے حصار، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کون نہیں ہو سکتا؟ آپ یقین کریں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یار مجھے سرکار سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو یہ ایک پیغام میرا جو ہے آگے پہنچا دو. میں نے کہا آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہا نہیں، سرکار کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں سرکار سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اگر تم سے اگر کبھی کوئی پوچھ لیں تو تم یہ بتا دینا میری طرف سے. تو وہ جب سرکار نے فرمایا کہ جب وہ آگ گزری تو ہم نے جو ہے بغیر گردن گھمائے دیکھا کہ کون ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ پورا ان کا نقشہ، کیا انہوں نے کیا، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے لطائف کو نار سے مضبوط بنایا ہے. تو میں نے پوچھا کہ سرکار ان کو کیسے پتا چلا کہ آپ ہیں یہاں پر؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کو بہت دور سے ایک بہت بڑا نور کا گولا چلتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے اس میں گھسنے کی کوشش کی تو گھس نہیں پائے، پیچھے گرے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون جا رہا ہے. میں نے مڑ کے ان کی شکلوں کو دیکھا، میں تو پھر تجسس میں تھا کہ یار دیکھو شیطان کے ولی کیسے ہوتے. میں نے ان کو بار بار دیکھا، ان کی جو شکلیں تھیں ان پہ اتنی نحوست تھی اور بڑی کرختگی تھی، سخت، یعنی باقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ کوئی خطرناک مخلوق دنیا میں آ گئی ہے. یعنی بلا وجہ بے چینی ہو رہی تھی کہ دور بھاگ جاؤ ان سے. تو ان لوگوں سے بچنے، سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان ان کے چنگل میں نہ پھنسے. کیوں؟ ان کے چنگل میں پھنس گیا تو تمہارے لطائف وطائف سب شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اس سے تو بہتر ہے کہ یہ جو جعلی ڈبہ پیر بیٹھے ہیں نا ان کی مرید بن جائے. صرف وہاں تو وقت ہی ضائع ہو رہا ہے، وہ یا تو ضائع ہو جائے گا. اب سنیں وہ آیت کون سی؟ جب ابلیس نے اللہ کو کہا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے مولا تیری عزت کی قسم میں سب کو اغوا کر لوں گا. گمراہی کا کہاں کہا ہے یہاں پہ؟ اغوا عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. اغوا کا اردو میں بھی وہی مطلب ہے اور اغوا کا عربی زبان میں بھی وہی مطلب ہے.
اس نے کہا مولا آپ کی عزت کی قسم. کس بات کے لیے قسم کھائی اس نے؟ لا اغوینہم اجمعین، سب کو اغوا کر لوں گا جتنے کی تو نے ڈیوٹی لگائی ہے. اغوا کس کو کرے گا؟ بندے کو اٹھا کے لے جائے گا؟ نہیں، اندر نفس کو اٹھا کے لے جائے گا. جیسے اب یہ پتہ نہیں اخلاق نے کس کو دم کر دیا یا کس کو ذکر دیا، اور وہ جو بندہ تھا وہ کسی ایسے بندے کا مرید تھا جو اولیاء شر میں سے ہے. وہ بندہ ادھر آ گیا ذکر لینے، اور ذکر لینے اس نیت سے نہیں آیا وہ کہ واقعی ذکر لے، ایسے ہی آزمانے کے لیے انہوں نے ذکر دے دیا. انہوں نے ذکر دے دیا، یہ پکڑ میں آ گئے. ابلیس نے ان پہ حملہ کر دیا ابلیس نے ان کے، تو اس نے ان کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا. جب اس نے اپنے پنجے ان کے اوپر گاڑے تو سرکار نے جھپٹ لیا. یہ ہے اغوا کرنا. قال فبعزتک، اس نے کہا مولا تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، سب کے اندر کو اغوا کر لوں گا، یعنی ان کے نفس کو نکال کے لے جاؤں. الا عبادک منہم مخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے. کن بندوں کے؟ جو مخلص ہو گئے. مخلص کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بھی پاک، جس کا نفس بھی پاک، دونوں جگہ اب رب کا راج ہے. تو بھائی جب دونوں جگہ رب کا راج ہے تو تیرا یہاں کیا کام؟ تو ادھر جانا جن کے یہاں بھی تیرا یار، یہاں بھی تیرا یار بیٹھا ہوا ہے. یہ سرکار نے فارمولا بتایا، تریاق قلب میں لکھا ہے، گر نفس کو شاد کیا تو قلب کو برباد کیا. آپ نے دیکھا نا مینوئل جو کار ہوتی ہے نا اسٹک شفٹ، تو اس کے اندر جو ہے کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ایکسلریٹر دباتے ہیں اور کلچ اٹھاتے ہیں. یہی ریسیپروکل ہے یہاں پر. یہ چیز دیکھو، اللہ کو پانا ہے یا گمراہ ہونا ہے، اس چیز کو روحانی زبان میں سمجھیں. اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ دنیا دار بننا ہے تو نفس کو خوش کرو، دیندار بننا ہے تو قلب کو آباد کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس کو بھی خوش کرو اور دل بھی آباد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر دل کو آباد کیا، سرکار فرما رہے ہیں کہ دل کو آباد کیا تو نفس کو برباد کیا. یہ فارمولا بھول گئے ہیں آپ کیا؟ جب بھی آپ نے دیکھنا ہو نا، جس طرح آپ کے جو ہے موبائل فون کے اندر آپ کے بینک کی ایپ ہے، ہاں جی کتنے پیسے رہ گئے ہیں، ڈائریکٹ ڈیبٹ نکلنی ہے، کتنا پیسہ بھی باقی ہے، کون سی تاریخ کو کیا ہوگا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، یہ ایپ کے اندر سب آ جاتا ہے. اسی طرح یہ روحانیت کی ایپ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ اگر روزانہ دیکھیں کہ آپ نفس کو خوش کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں. نفس کو خوش کر رہے ہیں، دل کو برباد کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں تو رب کی طرف زیادہ کھنچاؤ محسوس کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہوگا کہ دل جو ہے آباد ہو رہا ہے. تو جب دل آباد ہو رہا ہوگا نا تو نفس کی خواہشات کم ہو رہی ہوں گی کہ یار یہ بھی لینے کا جی چاہ رہا تھا لیکن ابے بیکار ہے، کیا کریں گے لے کے، یہ بھی رہنے دو، وہ بھی رہنے دو. ایسا کرتے ہیں مشن میں لگاتے ہیں، دین الہی چھپوا دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، الٹرا ٹی وی کی طرف کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں. یہ چیزیں جب آئیں گی نا آپ کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا قلب جو ہے وہ طاقتور ہوگا. صبح شام اگر آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کی حرکتیں کرتے رہیں اور پھر شام کو یہاں مجھ سے آگے پوچھیں کہ میرا نفس طاقتور ہے یا قلب، ابے تو دیکھ نا 24 گھنٹے میں تو نے کیا کیا ہے؟ نفس کی خواہشات میں لگا ہوا تھا یا دل کو خوش کرنے میں لگا ہوا تھا؟ دل کی خوشی کہاں ہے؟ دل کی خوشی دل کے منور ہونے میں ہے. دل کی خوشی سرکار کی خوشی میں ہے. دل کی خوشی اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہے. اپنے نفس کو خوش کرنے میں رب کی خوشی نہیں ہے. Amra TV, the place to connect with God.